بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 11 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے دیگر منطقی مغالطے۔ چونکہ اس سے پہلے ہم نے منطقی مغالطوں کی دو قسموں کے اندر جو طریقے ہیں مغالطے کے وہ ہم نے پڑھا الگ الگ۔ اب ان دو قسموں کے علاوہ اس دو قسموں کے اندر جتنے طریقے بیان کیے گئے مغالطوں کی، ان کے علاوہ کچھ طریقے ہیں جو نہ نتیجہ غیر متعلق میں آتے ہیں، نہ مفروضوں والے اس میں آتے ہیں خانے میں۔ تو ان دو کے علاوہ جو مغالطے کے جو طریقے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا ذو معنی، ایکولوکیشن۔ ذو معنی کہتے ہیں کہ لغت میں ایسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ مثلا اردو کا لفظ کان ہمارے حسی عضو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسی پہاڑی سرنگ کو بھی کان کہتے ہیں جہاں سے قدرتی معدنیات نکلتے ہیں۔ اسی طرح شام ایک ملک کا نام ہے، اور دن کے خاص وقت کو بھی شام کہتے ہیں۔ یعنی لفظ ایک ہی ہے، اس کا تلفظ اور اس کا لکھنے کا طریقہ، اس کا املا، سب کچھ جو ہے سیم ہے، بس سیاق و سباق سے اس کا مفہوم اور اس کا معنی طے کیا جاتا ہے۔ یہ مغالطہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کسی استدلال یا قیاس میں مختلف معانی میں استعمال کیا جائے۔ مثلا ظہیر نے پوچھا تمہارا بھائی کہاں گیا ہے؟ تو ظہیر سے علی نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں گیا ہے؟ ظہیر نے کہا تیل لینے۔ اس پر علی نے کہا اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح تو نہ کہو۔ تب ظہیر نے کہا ارے میرا مطلب وہ بازار سے تیل خریدنے گئے ہیں۔ یعنی تیل لینا، یہ ایک تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ بازار سے تیل خریدنے گئے، کھانے کا تیل یا لگانے کا تیل، جو بھی تیل آتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ بھاڑ میں گئے۔ آدمی نے کہا یوں دونوں مفہوم رکھتا ہے یہ لفظ تیل لینے کا، یہ دو مفہوم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ حقیقی مفہوم کی تیل لینے، آئل خریدنا، اور دوسرا یہ ہے کہ بھاڑ میں گئے، یعنی ہمیں اس کا مطلب نہیں ہے کہیں بھی جائیں، اس طرح بھی جملہ بولا جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ یہ ذو معنی، اس سے بھی مغالطہ ہو جاتا ہے سامنے والے کو۔ جیسے کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ شام کو گئے ہیں، اب سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ ملک شام میں گئے ہیں یا کل شام کو نکلے تھے یہاں سے، گھر سے۔ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں الفاظ، وہ بھی مغالطہ پیدا کرتے ہیں۔ ایسا استدلال یا مقدمہ جو خود ہی اپنی بات کی تردید کر رہا ہو، یعنی اس مقدمے کے اندر ہی اس کی تردید ہو رہی ہو۔ مثلا ملحدین کا یہ کہنا کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے اور خدا کا خالق کوئی نہیں، اس لیے خدا نہیں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ کائنات خود بخود تخلیق ہو گئی۔ یعنی جو ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات خود بخود تخلیق ہوئی، اب یہ اس بات خدا کا انکار کرتے ہوئے کائنات کے خود بخود ہونے کے تو قائل ہو رہے ہیں، لیکن خدا کے خود بخود ہونے کے قائل نہیں ہو رہے۔ ان کے اس دعوے میں خود ہی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے۔ جو ان کے دو دعوے ایک ساتھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے اور خدا کا خالق کوئی نہیں، تو اس لیے خدا نہیں۔ اب اس طریقے سے تو خدا کا انکار کر دیا، لیکن کائنات کے خالق کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود تخلیق ہو گئی۔ اب
خدا کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق ہونا ضروری ہے، اس لیے خدا کا بھی خالق ہونا چاہیے، لیکن کائنات کی جب بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ کائنات کے خالق کوئی نہیں، کائنات خود بخود تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ان کے دعوے اور دلیل اس طرح سے ان کے مقدمے میں ہی ان کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مغالطہ ہے جس میں ایک صفت ایسی ہستی یا چیز کی طرف منسوب کی جا رہی ہوتی ہے اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہ ہو یا وہ اس سے عاری ہو۔ یہ مغالطہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے جس میں انتساب سوالیہ، اعتراضیہ یا کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے۔ جسے یہ پوچھنا کہ تمہاری بہن کی بیوی کا کیا نام ہے غلط ہوگا، کیونکہ بیوی مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں۔ مغالطہ غلط نمائندگی، ان ریپریزنٹیٹیو سیمپل۔ یہ استقرائی مغالطہ تعمیم و تجزیہ کے مغالطے سے ملتا جلتا ہے، تاہم اس میں فرق یہ کہ غلط نمائندہ بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی جماعت کے برے لوگوں کی پروفائل کا انتخاب کیا جائے اور یہ دھوکہ دیا جائے کہ یہ پوری جماعت بری ہے، یعنی ایک جماعت کے متعلق کوئی حکم لگانا ہے تو اس جماعت کے چند لوگوں کے شخصی خاکوں کو، ان کی سوانح کو، ان کی زندگی کو لے لیا گیا اور جو ان کے عیوب تھے ان کو پرکھ کر کے سامنے رکھا گیا، اور پھر یہ حکم لگایا کہ چونکہ یہ لوگ برے ہیں اب اس لیے پوری جماعت بری، یعنی ایک غلط نمائندگی جس کی ہو جائے، غلط نمائندگی کو پیش کر کے بھی مغالطے میں رکھا جاتا ہے۔ اصرار بر اتفاق، یہ بھی مغالطے کی ایک قسم۔ اس مغالطے میں استقرا اور نتیجے کا انکار اس دلیل سے کیا جاتا ہے کہ یہ اتفاق سے نتیجہ آ گیا۔ کسی امر کا معقول تعداد میں بارہا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی عنصر کار فرما ہے۔ مثلا ایک شخص روزانہ اپنی گاڑی سے 15-20 حادثے کرتا ہو اور اسے اتفاق قرار دے تو یہ صریح طور پر غلط ہوگا، یعنی ایک معقول تعداد میں کہ ایک آدمی، بھئی اتفاق تو یہ ہوگا کہ یہاں آدمی سے ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا یا 2-4 مہینے میں کہیں ایک دو ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن اگر کوئی آدمی روزانہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود یا تو جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کرتا ہے یا اس سے ایکسیڈنٹ کرایا جاتا ہے، یا وہ ڈرائیوری کے لائق نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جو روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ اتفاق سے ہو جاتا ہے، روزانہ اتفاق ہو جاتا ہے، روزانہ اتفاق ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس پہ ایک بڑا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی باغ میں گیا چوری کرنے، اور جب چوری کرنے کے بعد باغ کے مالک نے اس کو پکڑ لیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں تو بس یوں ہی آیا تھا، گھوم رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا تو یوں گھوم رہے تھے تو یہ تمہارے پاس پھل کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا نہیں میں بس ہوا ایسے چلی، اتفاق سے جیسے میں پہنچا اتفاق سے ہوا چلنے لگی، پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ پھل گر گئے۔ پھر اس نے کہا اچھا اگر پھل گرے تو تمہارے جھولے میں ہی کیسے گرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جو میں جھولا لیے ہوئے تھا وہ اتفاق کی بات تھی کہ پھل اسی جھولے میں گرے، ان کا ہوا کا رخ ایسا تھا کہ ہمارے جھولے کی طرف ہوا کا رخ تھا اس لیے وہ گر گئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اگر مان لو یہاں تک اتفاق ہو گیا 2-3 بار کہ اس میں گر گئے، پھر اس کا رسی سے مد کیسے گیا؟ پھر اس نے کہا کہ نہیں بس اتفاق کی بات تھی کہ وہ گاٹھ لگ گئی اس میں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اگر یہاں تک اتفاق ہو گیا پھر یہ بتاؤ کہ یہ بورا تمہارے پیٹھ پہ کندھے پہ کیسے آ گیا، پھر جس میں پھل رکھا ہوا ہے تم نے بالقصد اٹھایا ہوگا، کندھے پہ رکھا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سارے اتفاقات اکٹھا کیسے ہو گئے۔ یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود تخلیق ہوئی اتفاقاً، تو اس کے رد میں جو دلیل دی جاتی ہے اس میں سے یہ دلیل جاتی ہے کہ اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی معقول تعداد میں کوئی کام ہوا ہے تو وہ اتفاق سے نہیں ہوا، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے۔
ایک چیز مغالطے کا طریقہ ترکیب و تجزیہ، فیلسی آف کمپوزیشن اینڈ ڈویژن۔ ترکیب کا مغالطہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ جو بات جماعت کے لیے ضروری ہے وہ انفرادی طور پر اس کے ہر فرد کے لیے صحیح ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ نمازی مسلمان ہوتے ہیں اور ظہیر مسلمان ہیں، اس لیے ظہیر نمازی ہے۔ یعنی ایک عام اگر پوری جماعت کے لیے کوئی چیز ضروری ہے تو پھر اس بات کو ایک اس جماعت کے تمام فرد پہ برابر اس کو حکم لگا دیا جائے۔ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نمازی جو ہوتے ہیں، جو نماز لوگ پڑھتے ہیں، جو پابندی کرتے ہیں نماز کی، وہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب ایک ظہیر نام کا آدمی ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس لیے اب ظہیر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ بھی نمازی ہے، یعنی ایک نماز ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اب چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس پہ حکم لگا دینا کہ یہ بھی نمازی ہے۔ یہ غلط ترکیب ہے، غلط ترکیب اختیار کر کے بھی اس کو مغالطہ دیا جاتا ہے۔ تجزیہ کا مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ترکیب کی معکوس صورت ہوتی ہے، یعنی جو بات جماعت کے ایک یا بعض فرد میں ہے وہ پوری جماعت میں، یعنی اگر کوئی جماعت کے کسی ایک ممبر میں ایک فرد میں کوئی خاصیت ہے تو اس خاصیت کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ پوری جماعت میں یہ خاصیت ہے، ایسی بات کہنا، یہ غلط تجزیہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ مسلمان انسان ہوتے ہیں اور اکشے انسان ہے، یعنی ایک انسانیت میں ایک آدمی ہے جس کا نام اکشے ہے، اب اس سے کہنا کہ جتنے مسلمان ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور اکشے چونکہ انسان ہے اس لیے اکشے بھی انسان مسلمان ہوا۔ یا کاملیت، اس کو انگریزی میں پرفیکشنسٹ فیلیسی، یہ مغالطہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک عملی اور حقیقی حل کے بجائے معیاری امر کو ترجیح دیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بلند نظری مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کاملیت کے، کہ آدمی جب کوئی عمل کرتا تو حقیقت کو دیکھنے کے بجائے ایک معیار کو جو ترجیح دینے لگتا ہے وہ اس طریقے کے مغالطے میں پڑتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس جو رقم ہے اس میں آپ ایک مڈل کلاس کے علاقے میں گھر لے سکتے ہیں، مگر آپ اس بات پر اصرار کریں کہ ہمیں پوش یا VIP علاقے میں ہی گھر لینا چاہیے، تو یہ معیاری امر کو جو ترجیح دینے کے بجائے، یہ آپ حقیقی حل کے بجائے معیاری امر کو یہاں ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ بلند نظری کے مغالطے میں پڑ رہے ہیں۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے اس مغالطوں کو پڑھتے ہوئے ذو معنی الفاظ سے جو مغالطہ ہوتا ہے اس کو سمجھا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں مغالطہ، دلیل تناقض سے مغالطہ کیسے ہوتا ہے، مغالطہ غلط نمائندگی کیا ہے، اصرار بر اتفاق یہ کیسے مغالطہ ہے، مغالطہ ترکیب و تجزیہ کیا چیز ہے، پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ بلند نظری اور کاملیت سے کیسے مغالطہ ہوتا ہے۔